آپ کے اور نعرہ ایسے لگائیں جیسے علی سننا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ ظہور منتقم. شاد رہیے، سلامت رہیے. دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف اعضاء میں چل کے آنا اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے. بانیان مجالس، خادمین صف اعضاء، ہمارے محترم اسارہ بھٹی خان والا، محمود بھٹی صاحب، آخر بھٹی، عباس بھٹی، اسرا بھٹی، جتنے بھی ہیں مالک، محمد بشیر بھٹی صاحب کے لیے آپ دعا فرمائیں، نجات کو مزید سے مزید بلند فرمائیں. توجہات ہیں. بات ہے آپ بڑی دیر سے اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں. میں اپنے حصے کے سجدہ ذکر کو لے کر آپ کی اس نظر میں شامل ہوا ہوں تاکہ اپنا یہ سجدہ آپ کے ساتھ مل کے پیش کروں اور مجھے باجماعت سجدے کا ثواب ملے. بات رہے ہیں لیکن میرے بات میں یہ سچ نہیں آتا. دیکھیں بھائی، بالی کی پورے سال کی محنت ہوتی ہے، بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ پورے سال میں ہم ایک فرض اعضاء چاہتے ہیں یہ ذکر بھی ہو، یہ ذکر بھی ہو، یہ ذکر بھی ہو. اب ہر بالی کی کوشش ہوتی. تو ایک ان کی چاہت بھی تھی سرکار ختم مرتبت کے حوالے سے کہ مالک ضرور گفتگو ہو. میرا تو خمسہ بھی تو بھی پڑھ کے آ رہا ہوں پہلی مجلس، اس کا بھی عنوان یہی ہے. کوشش کریں کہ اس سے ہٹ کے یہاں کچھ گفتگو کر سکے تو وہیں سے آغاز کر لیتے، جس کے لیے ہمارے بڑے پیارے محترم نے یہ ہمیں کہا کہ اگر ممکن ہو تو بادشاہ مالک محمد کے فضائل میں کچھ کہا جا سکے. تو چلیے پھر وہیں سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد کیا ہے، نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ علی کیا ہے. علی کون ہے یہ ہمیں محمد نے بتایا، محمد کون ہے یہ ہمیں علی نے بتایا. شاباش. لیکن میری کوشش ہوگی بچے بڑے جوان سب بیٹھے ہیں، آپ کو ایک خاص سطح سے میں آغاز کرنے لگا ہوں. آپ اگر میرے ساتھ شامل رہے مجھے اندازہ ہو جائے گا پھر اس کے انداز میں ہم آگے کی جانب سفر کریں گے. ایک شخص بعد سرکار ختم مرتبت آیا مسجد نبوی میں، یعنی ایسا وقت تھا جب سرکار محمد نے مخلوق کی آنکھوں سے یہ اجازت واپس لے لی تھی کہ وہ انہیں دیکھ سکیں. اس سے ادب سے اور کیا، معصوم حجت رسول امام یہ کہیں جاتے نہیں ہیں، یہ ادھر ہی ہوتے ہیں. بس آپ کو ہمیں نظر نہیں آتے، ازل سے ادھر ہی تھے. ایک دن یہ کہتے ہیں اب تم ہمیں دیکھ سکتے ہو، ہم کہتے ہیں ظہور ہوا مولا کا. ایک دن یہ کہتے ہیں اب تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہم کہتے ہیں مولا کی شہادت ہو گئی. اگر ہم یہ ظہور اور شہادت نہ منائیں خدا کی قسم سارا زمانہ انہیں اللہ سمجھے. کیونکہ جتنے بھی اختیار اللہ کے ہیں نا ان کا اظہار مالک محمد اور ان کی، یعنی جو کام آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں تو اللہ کرتا ہے وہ کام انہوں نے کر کے دکھائے. تو وہ کام کر کے دکھانے کے بعد زمانہ یہی
واسطہ ان کے حضور آ کر اپنی پیشانی رکھا کرو، نہ یہ تمہیں 13 رجب دیتے، نہ یہ تمہیں 21 رمضان دیتے، تو زمانہ تو یہی سمجھتا اللہ وہی ہوتا ہے جو کبھی سورج کو مغرب سے اٹھاتا ہے، کبھی مشرق سے اٹھاتا ہے، کبھی مردہ جگاتا ہے، کبھی زندہ کو مارتا ہے، کبھی مرد کو عورت کرتا ہے۔ سفر اور 15 رمضان تو اس کی الوہیت کو بچا گئی۔ بس آؤ بڑی تیزی سے آؤ، ایک شخص آیا اور آگے سوال کیا۔ اب وقت کون سا ہے؟ جب بادشاہ خاتم النبیین ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں۔ اب اس نے آگے مسجد نبوی کے بعد کسی سے پوچھا رسول اللہ کا جانشین کون ہے؟ تو وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا اچھا آؤ ہم لے جاتے ہیں، آئیے۔ وہ لے کے آئے مسجد نبوی میں، انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کے جانشین۔ اچھا میرا ایک سوال ہے۔ ہاں جی، میں نے کہا میرا سوال سنیے گا، جتنا مزہ سوال میں ہے نا، اگر لوگ تو پھر جواب میں بھی انہیں سوال سنا کیا کمال عربی کا میں کہتا ہوں اس کے سوال کے سر سے ایسے بڑا ہی معصوم بن کے کھڑا کہ میرا ایک سوال ہے، آپ رسول اللہ کے جانشین؟ کہاں؟ کبھی سوال کا جواب دیں گے؟ کہاں؟ پوچھو نا۔ کہ میرا سوال ہے بتائیے رسول کا نور کیسے خلق ہوا؟ کیسے سوال ہے؟ یعنی جب تک بندہ سوچتا ہے سوال کرے گا، اس نے کر بھی لیا، ختم بھی ہوگا۔ بتاؤ رسول کا نور کیسے خلق ہوگا؟ اب وہاں پر اور بھی بہت سے موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اب سوال کیا ہے رسول کا نور کیسے خلق ہوگا؟ اب وہ جتنے بھی کھڑے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے، دوسرے تیسرے کی طرف، وہ انہیں کہہ رہے ہیں بتاؤ، وہ انہیں کہہ رہے ہیں آپ بتاؤ۔ بڑے آرام سے شریعت مولا زندگی کر رہے ہیں، مولا سلامت رکھے کاشی شریعت، بڑے آرام سے وہ دونوں مل کے، وہ تینوں مل کے، وہ چاروں مل کے، سب مل کے کہہ رہے ہیں آپ بڑے ہیں آپ بتائیے۔ ادب کا پیمانہ ہے، ادب کا، آپ بڑے ہیں آپ بتائیں، آپ کے ہوتے ہم کیسے بتائیں؟ جب یہ بات طے ہوتے ہوتے اس نہج تک پہنچی کہ جو بڑے ہیں وہ بتائیں گے، تو جب بات بڑے تک آ گئی تو جو بڑے نے جواب دیا خدا کی قسم تاریخ کے پنے نے لکھ کے موج کرا دی ہے، انہی کے الفاظ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ جب سائل نے پوچھا نا رسول اللہ کا نور کیسے خلق ہوا، اور بات پوری مسجد نبوی سے چلتی 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 ایک بڑے تک آئی کہ آپ بتائیے کیسے خلق ہوا، تو انہوں نے دیکھ کر کہا ہم کیسے بتائیں، ہم اس وقت تھے کوئی نہیں۔ مسکراہٹوں کو سلام کرنا مل کے ہائے گئی۔ اچھا یہی خطابت ہوتی ہے کہ جب تمہیں چیزیں سنائی نہ دیں دکھائی دینے لگ جائیں، تم لوگوں نے جیسے ڈال دی نا تمہیں کوئی منظر نظر آ رہا ہے کہ کوئی، اور بالکل سچ بات ہے، ہم کیسے بتائیں، ہم کچھ ہے اس وقت کوئی کیسے بتا سکتے کیسے خلق، کیا رسول اللہ کا نور کیسے خلق ہوا ہے بتاؤ، ہم کوئی تھے اس وقت؟ اب انہوں نے دیکھا اور جو انہیں لے کے آئے تھے ان کو کہا رسول اللہ کے جانشین، نے کہا یہی ہے، کہا تو پھر رسول کے علم کا جانشین بھی ہونا چاہیے تھا۔ کا
درمیان سلمان کھڑا تھا. آپ نے مسجد سے دیکھا سلمان نے تو آگے کہا کیا ہوا؟ کہا سوال لے کے آیا تھا، جواب نہیں ملا. کہا میں سن رہا تھا تیرا سوال صحیح ہے، جگہ غلط ہے. زندہ باد بھٹی صاحب، سلامت رہو. رسول اللہ کا جانشین تو وہ لے گئے. کہا ٹھیک ہے وہ لے گئے. تو یہی تو کہہ رہا تھا علم اب تجھے میں رسول کے علم کے جانشین کے پاس تجھے باب مدینۃ العلم کے پاس لے کے آیا بادشاہ علی کے پاس. بہت طویل روایت ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک منزل اور طے کرنی ہے مجھے. بادشاہ علی کے پاس لے کے آیا اور مالک اپنے حجرہ اقدس میں موجود تھے. یہ سلمان لے کے آئے، یہ باہر بیٹھے تھے. پردہ ہٹا تو وجہ اللہ ظاہر ہوا. میرے پاس تو لفظ ہی ہے نا عدد موجود ہے. بادشاہ آ کے مسند نشین ہوئے اور اس نے مالک کو دیکھا، سلام کیا. مالک نے جواب سلام دیا. جملہ سننا، جیسا لکھا ہے ایمانداری سے وہی سطر تمہاری نظر کر رہا ہوں. جو دعا اور داد تم نے مجھے دی میرے لیے نشان حیدر. بات پسند آنی چاہیے، داد بھی ہونی چاہیے لیکن میری نہیں. من ومن جیسا جملہ علی کا ہے وہ دے رہا ہوں. ساری داد علی کو دینی ہے، بڑی توجہ رکھنا. اس نے سلام دیا. ابھی وہ کچھ بول رہے. علی نے کہا جواب دوں یا سوال بھی میں ہی بتاؤ؟ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، اٹھا کے سلامت رہا. کا مولا نے کہا جواب دوں یہ سوال بھی میں ہی بتاؤں؟ بادشاہ جو سوال سے پہلے سوال جانتا وہ جواب تو جانتا ہی ہوگا. میں یہاں پر رک کے اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے یقین رکھو علی زبانوں کا ہی نہیں دلوں کا بھی امام ہے. جو بات تیرے دل میں ہے وہ علی جتنے ہو خدا کی قسم سلام ہوگا میرا. توجہ رکھنا. علی نے کہا جواب دوں کہ سوال بھی بتاؤں؟ بادشاہ اب میں سوال کر کے کرنا چاہتا ہوں. اب میں سوال نہیں کروں گا. بادشاہ بیٹھے ہوئے صحابیوں کو دیکھ کے کہا میں تو جانتا ہوں لیکن اگر تو سوال نہیں کرے گا اپنوں کو کیسے بتائیں گے؟ سوال کہا یا کہا بادشاہ مولا رسول اللہ کا نور کیسے خلق ہوا؟ دیکھو یہاں اگر میں نے بیچ میں وضاحت کے لیے جملے کہے تو لطافت اس کا مزہ کھو جائے گا. نے کہا بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا یا علی اللہ نے محمد کے نور کو کیسے خلق کیا؟ علی نے کہا اللہ نے کلمہ بولا نور بن گیا.
دیا، راوی نے پہنچا دیا، میں نے پڑھ دیا۔ وہ مسکرا کے کہتا یا علی آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے تھے۔ میں نے روایت مسجد نبوی سے شروع کیوں کی تھی؟ کیونکہ ایک جملہ کسی نے کہا تھا، وہ جملہ میرے بادشاہ کے اس جملے کی تائید ہو گیا، کیونکہ مشیت الہیہ اپنے ہی فرامین کی تائید پہلے کروا لیتی ہے۔ اس کا مجسم پیکر آج تک حدیث سنی سنائی بولی آدھی اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کا نور خلق کیا۔ آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ آگے جاتے ہوئے کیوں سب کے پیروں پہ تلیوں پہ پسینے آتے ہیں؟ بادشاہ محمد نے کہا، طرفین نے لکھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، ایک نور سے ہیں۔ مطلب ہے نور بن رہا تھا، نور دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھنا ان کی حقیقت نور ہے، نور پہ نور کا پردہ، اس پہ نور کا پردہ، اس پہ نور کا پردہ، پھر پردے پر پردے پر پردہ، اور اتنے پردوں کے بعد بھی یہ آئیں تو پھر بھی تیری آنکھوں پہ پردہ۔ ان ہاتھوں کو مالا سلامت رکھے، خوب سمجھے ہو جو مل کے آئے گلی۔ کہ محمد ہم جیسے تھے، کفر کفر کافر کافر کہنے یا دیواروں پر لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ تم نے کہا محمد ہم جیسا، محمد ہے اللہ کے نور سے، اور کافر کیوں بنتا ہے؟ اللہ کے نور کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں۔ کسی جیسا اللہ نے بادشاہ محمد کے نور کو اپنے نور سے بنایا، مالک محمد کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ تو متفقہ علیہ حدیث ہے، تشیع کیا برادران اہل سنت ہر جگہ یہ مانا جاتا ہے، ہر جگہ اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ مالک نے کہا اللہ سب سے پہلا نور جب نور بھی نہیں تھا، سمجھ رہے ہو گئے کہ میں تمہیں سنا رہا ہوں، لے کے کہاں جانا چاہ رہا ہوں؟ بڑی توجہ رکھنا، دیکھو وقت کیسے پر لگا کے اٹھتا ہے، 35 منٹ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میں مکمل کروں گا اس بات کو، بڑی توجہ رکھنا۔ نور نہیں تھا، یہ تھے۔ جب نور نہیں تھا اور مالک محمد تھے تو پھر یہ کیا تھے؟ نور بھی مخلوق ہو گئی ہے نا، نور مخلوق ہے۔ اللہ نور جب آپ کہتے ہو نا اللہ نور ہے، تو یہ آپ کے کہ وہ نور ہے، اس لیے کہ آپ کی اور میرے سماعتوں میں سب سے بلند نور ہوتا ہے، بڑی بالکل آپ کی ذہنوں کو سمیٹ رہا ہوں آخری منزل پہ۔ جب کہتے ہیں نور، نور بھی اس کی مخلوق ہے، لیکن کوئی تو ایسا ہے جسے کہا گیا یہ نور پر نور ہے، جسے قرآن کی زبان میں کہا نور علی نور، کہ یہ نور پر نور ہوا۔
پھر نور پر نور ہوا، پھر نور پر نور ہوا۔ کیسے پتا چلتا؟ میں نے زمانے سے کئی بار مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا لوگ حجت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ مالک محمد سے لے کر سرکار میرے مالک سرکار قائم تک یہ سب حجت ہے۔ حجت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جس کی بات کا انکار بندے کو کافر کر دے۔ مشکل نہیں کرنا، آخری منزل ہے۔ جس کی بات کا انکار بندے کو کافر کر دے اسے حجت کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی بات وہ کرے اگر تم نے انکار کیا تم کافر ہو گئے۔ اب اپنے نام کے ساتھ حجت لکھنے سے پہلے یہ سوچنا کیا تیری بات کا انکار کافر کر؟ تو حجت وہ ہے جس کی بات کا انکار بندے کو کافر کرے۔ 11ویں مالک سے پوچھا مولا بتائیے آپ کون؟ مخدومہ کون؟ کہا ہم تم پہ حجت وہ۔ واجب الوجود وہ توحید ہے، اس کی توحید ہے۔ ولایت اس کی ہے، بڑی توجہ، بالکل بالکل آخری منزل۔ لیکن اس کو ایسے مکمل کر کے جاؤں گا کہ تم سوچو گے کہ مجلس پڑھی ہے کہ خمسہ پڑھا ہے۔ بڑی توجہ، وہ توحید تو ولایت اس کی ہے، ولایت بھی اسی کی ہے، ولایت الہیہ۔ کاشی شاہ جی نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا ہے جی میں اسی ولایت الہیہ کی بات کر رہا ہوں۔ سلامت رہو۔ ولایت الہیہ، ولایت ہے ہی اللہ کی، ولایت ہے ہی اللہ، ولایت ہوتی ہے اللہ کی۔ وہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، میں تیرا ولی ہوں۔ اللہ میاں جب تو اللہ ہے تو پھر ولی کیوں ہے؟ پہنچے گی تو بات تیرے کلیجے سے نکلے گی۔ اللہ کی جب آپ اللہ ہیں، جب آپ اللہ ہیں تو قرآن ہے نا، کوئی کسی مولوی کی میں کوئی بات تھوڑا پڑھ رہا ہوں، تو پھر آپ ولی کیوں ہیں؟ پتہ چلا ولی ہونا ایسا منصب ہے کہ اللہ اللہ ہونے کے بعد پسند کرتا ہے میں ولی ہوں۔ مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ میں پیغام لے کے جا رہا ہوں خدا کی قسم، میں نے پھر کہا پانی کی سال کی محنت ہوتی ہے کہ بات یاد رہے۔ پیغام ایسا لے کے جا رہا ہوں دنوں تک یاد رکھنا۔ بڑی توجہ، اس کی توحید ہے، ولایت بھی اسی کی ہے۔ وہ کبھی نظر نہ آیا تھا، نہ نظر آیا ہے، نہ نظر آئے گا، لیکن اس نے چاہا کہ مجھے مخلوق پہچانے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ مخلوق کے سامنے اظہار ہو۔ اگر وہ پردہ ہٹا کر توحید کے پردے سے باہر آ جاتا وہ اللہ نہ رہتا، وہ توحید نہ رہتی، وہ اللہ بھی رہا، اس کی توحید بھی رہی۔ اس نے مقام بنایا، جب وہ چھپا تو اللہ ہوا، جب نظر آیا تو پھر زندہ باد۔ اسے عقیدہ کہتے ہیں، زندہ باد۔ وہ پردے میں تھا تو توحید تھی، وہ پردے میں تھا تو توحید تھی، پردے سے نکل گیا تو ولایت ہو گئی۔ مخلوق کے سامنے ولایت آئی ہے، توحید آئی نہیں سکتی۔ کیا کروں توحید کو دیکھے گا؟ توحید ولایت آئی ہے تمہارے سامنے، تم نے دیکھا ولایت کو ہے، مانا توحید کو ہے۔ ایک ہی آیت میں تین ولایتیں ہیں یا نہیں؟ اللہ کہہ رہا میری ولایت، رسول کی ولایت، علی اور اولاد علی کی ولایت ہے نا؟ تو تم نے دیکھا ولایت کو ہے، مانا توحید کو ہے۔ میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، زیدی کو اگر سولی چڑھاؤ گے تو آخری جملہ بھی حق بول کے مرے گا۔ کبھی ڈر کے زیدی نے جینا سکھائی نہیں۔ تم نے دیکھا ولایت کو ہے، مانا توحید کو ہے،
دلوں سے ولایت نکالنے سے پہلے سوچنا ولایت نہیں توحید چلے گا. زندہ باد. شاباش. میرا سلام ہے آپ کو. اس باتوں کی بلندیوں کو سلام. سے ولایت نکالنے سے پہلے بس اتنا سوچ لینا کہ یہ ولایت توحید کے اظہار کا نام. ولایت نہ ہوتی توحید کو مانا ہی نہ جاتا. کیسے مانی جاتی توحید؟ اسی ولایت نے آ کے توحید کا تعارف کرایا. اور اپنا وہ جملہ جو تمہیں بڑا پسند ہے میں یہاں نہ کہوں گا تو زیادتی ہو جائے گی. یہ جو توحید میں واو ہے واو ہے, یہ جو توحید میں واو ہے یہ ولایت کی ہی تو ہے. اس نے کہا جب میں نے اپنا اظہار کرنا چاہا تو میں نے انہیں صادق کر دیا. یہ میرے اظہار کا نام ہے. دیکھو گے تم انہیں, مانو گے تم مجھے, جانو گے تم انہیں, پہچانو گے تم مجھے. بس آل محمد کے فضائل کا انکار یا شک کیوں, کیسے, کیا؟ آخری جملہ یہ کہنے سے سوچ لینا تم علی پر شک نہیں کر رہے, تم اللہ کے اظہار پہ شک کر رہے ہو. اللہ کے اظہار پہ شک کر رہے ہو. اللہ کے اظہار کو علی کہتے ہیں. ان کے ذریعے اللہ نے اپنے اختیار کو ظاہر کیا اور ان کے ذریعے وہ مانا گیا, وہ جانا گیا, وہ پہچانا گیا. وہ پردے میں تھا, وہ پردے میں ہے, وہ پردے میں رہے گا. مولوی کے اللہ کو نہیں جانتے, ہم علی کے اللہ کو جانتے ہیں. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ علی نے کہا وہ ہے. کمی جو ہوتے ہیں نا, دیکھو کمی جو ہوتے ہیں نوکروں کے آگے سے ہوتے ہیں, نوکروں میں چاکر کہتے ہیں. گاؤں دیہات میں اکثر کمی یہ تو بس ایک نظام ایسا چل پڑا ہے, پڑھ لکھ جاتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے اپنے ہی باس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. مطلب یہ کیا کہہ دیا, لیکن اگر باس بھی باس ہونا تو کہتے ہیں لوگ ریزگنیشن لیٹر نکلو یہاں سے باہر. لیکن یہ اگر آج بھی تم جاؤ نا گاؤں دیہات میں کمی کا نظام ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کمی, مالک کہتے چلے جاؤ, چلا جاتا, آ جاؤ, آ جاتا. مالک کہتا ہے دن, کہتا ہے جی شانی دن بعد. مالک کہتا ہے رات, شانی بعد رات. مالک کہتا ہے کھانا کھا لیا, سائیں جی میں آنکھوں. یہ ایک نظام ہے نوکر کا, چاکر کا, کمین کا. تجھے مجھے کیا پتا, جب انہوں نے کہہ دیا وہ ہے, جی سائیں ہے. محفلوں میں توحید کی بات نہیں ہوتی کہ دو فضائل پڑھے تو کہتے ہو توحید کے حضور شرک ہو گیا. اللہ مانا ہی علی کے ذریعے جانا. علی اللہ ہے, جی سائن ہے. وہ ایک ہے, جی سائن ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے, جی سائن ہے. وہ خالق ہے, سائن ہے. ہم نے تو پوچھا ہی نہیں سائن کیسے, وہ مالک ہے, سائن ہے. ہم نے پوچھا ہی نہیں کیسے, ہمیں ضرورت ہی نہیں. لیکن کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ تھا, انہوں نے پوچھا کیسے, علی نے ٹھوکر مار کے اٹھا کے بتایا. آج کے دور کی بات کروں, آپ لوگ ایسی باتیں اچھے سے سمجھتے ہو, ورنہ خطابت کے فن سے تو باہر نکل جاتے ہیں اصول سے, لیکن تم اچھے سمجھتے ہو. خدا کی قسم میں 1400 سال پہلے ہوتا ہے نا, میرے جتنے حلالی موالی بیٹھے میں تقی سے لے کے شہریات تک باز کاشر شہر وہ داخل وہ عمران جتنے بیٹھے ہو تم سب سلامت رہو, آباد رہو. اگر میں 1400 سال پہلے ہوتا نا, علی بادشاہ نے کہا اللہ وہ ہے
جو مردے کو زندہ کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو سورج کو پلٹاتا ہے۔ علی بتا رہے ہم تو کہہ رہے جی سائنس بسم اللہ جی میں آپ کو ٹھیک ہے اللہ ایسا ہی ہے، حق میں نے گواہی دی اللہ ایسا ہے، یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے۔ وہ جنہوں نے شک کیا نا کوئی کیسے جو مر گیا کیسے اٹھائے گا اللہ؟ جب علی نے ٹھوکر مار کے اٹھایا، میں 1400 سال پہلے ہوتا نا تو جب علی ٹھوکر مار کے اٹھا رہا تھا میں اتنا ہی کہتا اب سکون ہے۔ ویسی ہی ہے جیسی انہوں نے بتایا، جیسی محمد و آل محمد بتا گئے وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے۔ علی بادشاہ کی وہی دعا جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، علی نے کہا تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے چاہا، تو بالکل ویسا ہے۔ کیا کہنے اس کے علی کے اس اللہ کے کیا کہنے جسے کوئی نہیں جانتا سوائے علی کے، اور اللہ کے اس علی کے کیا کہنے جسے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اسے بھی یا محمد اور یہ جانے، اسے بھی یا وہ جانے۔ آباد رہو، مولا تمہاری زندگی کرے۔ یہ عقیدے اسی طرح پروان چڑھتے رہیں یہ بلا اتنا ہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ اہل تشیع کے جو اشعار علی ولی اللہ پڑھ دینا ان کے عقیدوں پہ شک مت کیا کرو۔ جس نے علی ولی اللہ پڑھ دیا وہ تو گواہی دے رہا ہے، لا الہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا جو کلمہ پڑھ کے گواہی دے اس کی گواہی کو قبول کر لو۔ رسول اللہ نے کہا تھا، آخری جملہ ہے، بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات ہر جگہ ہر گلی کوچہ ہوتی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں آج اس سالانہ مجلس کے طفیل یہ جہاں تک بات جا رہی ہے وہاں تک تو پہنچے۔ جب کوئی علی ولی اللہ پڑھ لے نہ اسے کافر کہنا، نہ غالی کہنا، نہ نصیری کہنا، نہ مشرک کہنا، کیونکہ اس نے گواہی دے دی علی ولی اللہ۔ اس سے پہلے محمد رسول اللہ پڑھا، اس سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا۔ رسول اللہ نے کہا جو یہ دو گواہیاں دیکھ کر گواہی دے اس کی گواہی مان لو۔ کہا یا رسول اللہ اگر جھوٹ بولے، کہا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر تم نے گواہی نہ مانی تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو ہم لوگوں کو یہی تو بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قسم علی ولی اللہ۔ یہ بتا رہے اب کوئی مانے نہ مانے، کسی کے کافر کہنے سے تھوڑا ہی نہ کوئی کافر ہوتا ہے۔ امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم تو کسی کو کہتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے لگتوں سختوں کے نام پر نکالی گئی ریلیوں میں سب نے مل کر شیعوں کو کیا کیا کہا، اور 24 گھنٹے نہیں گزرے پورے پاکستان میں کروڑوں شیعہ نکلا، کسی ایک کو بھی کافر نہیں کہا گیا۔ میں پیغام دے رہا ہوں پوری شیعت کی طرف سے جہاں جہاں کو سن رہا ہوں۔ بندے کا کام ہے علی کا نام لینا، علی کا کام ہے گردوں کو تھام لینا۔ کروڑوں شیعہ نکلا، ہر وہیں پر کسی ایک جگہ دکھاؤ کسی کے خلاف ایک ہی آواز تھی، ایک ہی آواز تھی یا حسین یا حسین لبیک یا حسین۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم
ہم نے یا حسین کی آواز بلند کر کے بتا دیا جو اس کے مقابلے پہ ہے حسین کی ضد ہے. یقین مانو بڑی تصویریں گزری تھی نظر سے, بڑے لوگوں نے دکھایا تھا. اور یہ تقریب بیٹھا ہے, حسن بیٹھا ہے, تھوڑا زندگی کرے بلال, یہ مجھے اکثر یہ ڈھونڈ کے تصویریں دکھاتے رہتے ہیں سارے, میں تو بڑا کم یہ استعمال کرتا ہوں. تو بڑی تصویریں دکھائی گئی کچھ عرصہ پہلے, وہ ریلی نکلی, اتنے بندے کہاں سے آ گئے اتنے بندے. خدا کی قسم مجھے میرا جملہ نہیں ہے, جس نے بچے نے بڑے نے جوان نے کہا اسی کا, مجھے پتا نہیں کسی نے کہا بات اچھی لگی اس لیے تم تک پہنچا رہا ہوں. کچھ دن پہلے بڑی تصویریں دکھائی گئی فلاں کے نام کی ریلی نکلی, اتنا بندہ آ گیا اتنا. خدا کی قسم کل پورے پاکستان میں جتنے علی والوں کے ساتھ بچے نکلے تھے نا, بندے تھے, ہمارے بچوں نے اتنے جوس کے ڈبے پیے. موقع پہ اپنے استاد مکرم زیوکار قبلہ و کعبہ علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقامہ کا جملہ یاد آ گیا. تم نے کروڑوں بار سنا ہوگا, آج بتاتا ہوں نے جملہ کیوں کہا تھا. بڑی توجہ, آج بتاتا ہوں انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا. وہ پڑھ رہے تھے ایک واقعہ قبلہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ کا, کہ جب زمانہ یہ کوششیں کر رہا تھا کہ شیعوں کی مجالس پر پابندی لگائی جائے, تو انہوں نے حکومت وقت سے مخاطب کر کے کہا تھا کیا تم دبانا چاہتے ہو, تمہیں نہیں پتا کتنے ہیں پاکستان میں. آج میں قبلہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ سے دیکھے اپنے قبلہ کعبہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقامہ کا جملہ دہراتے ہوئے نیک کالونی کے اس سالانہ جنگ غفیر میں آج دوبارہ ان دونوں بزرگوں کی یاد تازہ کر رہا ہوں. قبلہ رشید ترابی صاحب نے کہا جانتے ہو, پتا بھی ہے پاکستان میں شیعہ کتنے ہیں, تو انہوں نے کہا بتاؤں کتنے ہیں. انہوں نے ادھر اشارہ دیکھو, پھر ادھر اشارہ کیا, ادھر دیکھو, پھر ادھر اشارہ کیا, ادھر دیکھو, اور پھر خاموش ہو کے کہا ایسی باتیں بتاتے نہیں ہیں, نظر لگ جاتی ہے. میں نے سمیٹ لیا تو یہی کہا نا انہوں نے, لوگوں نے بڑا چلایا قبلہ کی زندگی میں جملہ نظر لگ جائے. قبلہ نے یہ دیکھ کے اس پیرائے میں کہا تھا بتاؤں شیعہ کتنے پاکستان میں, بتاؤ نہیں بتاؤں, نظر لگ جائے گی. سلام ہے خدا کی قسم قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب آپ کی روح کو آپ کہہ کے چلے گئے تھے, نہیں بتاؤں گا, نظر لگ جائے گی. لیکن کل پورے پاکستان نے دیکھ لیا کتنے شیعہ تمہاری عبادت کو ذہن تک نہیں لے کے جانا. یہ جو تم نے نعرہ لگایا نا
اس نعرے کی بقا کو شریعت الحسین. دو جملے ایک روایت بس، باقی مسائل میرا بھائی آ گیا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، تم سب کو بڑا پسند ہے، اس لیے مسائل میں بار بار کہتا ہوں. باخر آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے اس غم کے سوا. حسین کو حسینیت میں بدل دیا حسین کی بہن نے. حسین کو حسینیت میں بدل دیا حسین کی بہن. کل انبیاء اوصیاء اولیاء کربلا آتے ہیں، حسین تجھے سلام، تم نے بچا لیا تھی. حسین ان سب کو لے کر شام آ جاتا، سلام کر کے کہتا بہن تجھے سلام، تو نے حسین بچا لیا. سید آپ کی ہائے کو قبول ہے. بس ایک جملہ ہے، ایک روایت ہے. عزادارو، جب یہ قافلہ واپس مدینے آیا تھا نا، لوگ اکثر پرسہ دینے کے لیے بادشاہ سید سجاد کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں مولا تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے. تمہاری آنکھیں بھیگی، گریا ہوا مجلس ہو گئی. مولا تیرے اصغر کا بڑا ارمان ہے. مولا سنا ہے عباس کے بازو کٹ گئے. مولا 13 ضربوں سے کٹنے والے تیرے بابے کا بڑا ارمان ہے. مجھے قسم ہے قبر حسین کے اس منبر کے خلاف کی، خدا کی قسم، ہر ارمان پہ سید سجاد ایک ہی جواب دیتا، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. ہر ارمان پہ یہی کہتا، نہ اکبر کا پرسہ نہ دے، ہائے شام. آگے سے نہیں پوچھا جاتا مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا. آپ دور کے بس ایک روایت میں نے کہا زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا. 7 مصیبتیں بتائیں تیرے بادشاہ نے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے. بس ایک سنو، تیرا بادشاہ کہتا ہے ہمیں بازار میں ایسے لے کے آئے جیسے غلاموں کو لے کے آیا جاتا ہے. میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا. تیرا بادشاہ کہتا ہے روتا ہوا، آنکھوں سے آنسو نہیں خود روتا ہوا. جب پوچھا مولا کیا ہوا، کب مجھے قتل کر دیتا، میری گردن اتار دیتا، مجھے ہمیں خارجی کہہ کے توہین کی گئی ہے. بادشاہ کیا ہوا شام میں جو روتا ہے؟ کہا کیا بتاؤں، شام کے چلتے ہوئے بازار میں یہ قافلہ رک گیا، ہم نے نہیں روکا. ایک اونٹ بیچ راستے میں کھڑا ہو گیا تھا. قافلہ چلتا نہیں ہے، شمر ملون پہ خدا لعنت کرے. اس نے سپاہیوں سے کہا اونٹ کو چلاؤ. عزادارو اونٹ نہیں چلتا. اس بے غیرت نے اپنے سامان میں سے ایک تازیانہ نکالا. یہ تازیانہ نکال کے آیا، اس نے اونٹ کے چہرے پر تازیانہ مارا.